اگر ہم آرکیالوجی کو فالو کریں جس کے کانکریٹ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ ثبوت یہ کہتے ہیں کہ جبل رحمت میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے جس پہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو سرندیپ میں سری لنکا میں ایڈمز پیک ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، ان کی آرکیالوجی چیک کریں تو یہ 7,500 8,000 سال پرانی پیکس ہیں، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اگر 7,500 8,000 سال پہلے دنیا پہ آئے ہیں تو یہ 1,24,000 نبی سال کا ایک نبی بھی آئے 1,24,000 تو پورے نہیں ہوتے۔ جسٹیفائیڈ میں آرکیالوجی کی بنیاد پہ کروں بیٹا، میں کوئی ریلیجس اسکالر کی حیثیت سے بات نہیں کروں۔ ایڈمز پیک اور جبل رحمت جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا کانسنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایڈمز پیک کے بارے میں تو چلو نہیں ہوگا، جبل رحمت جہاں پہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، جبل رحمت، ٹھیک ہے، وہیں سے اماں حوا کا جو مزار ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، جدے میں جو اماں حوا کا مزار ہے، جدہ دادی کا مزار کی وجہ سے اس شہر کا نام جدہ ہے، ٹھیک ہے، جدہ میں حضرت اماں حوا کا مزار موجود ہے، ان کی تربت موجود ہے۔ اس کی آرکیالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ تقریباً 7,500 سال پرانی یہ جو ہے وہ گریو ہے۔ اگر یہی مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 نبی نہیں ہے، لیکن فار سم انسٹنٹ میں ایم ناٹ گیٹنگ اٹ کہ 100% یہی ہے، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اس آرگیو کو بائی کرنے کی کوشش کرو۔ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ایک تہذیب بناتا ہے، پھر اس تہذیب کو ختم کرتا ہے، پھر نئی تہذیب کو جنریٹ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کو تخلیق کیا ہو، وہ دنیا پہ آیا ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، اب میں آپ کو پھر وہی، میں کیونکہ کیلکولیشن کا آدمی ہوں، سائنس کا آدمی ہوں، مجھے 2 دونی 4 میں چیزیں سمجھ آتی ہیں، سمجھ نہ آئے تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، گیو اپ نہیں کرتا۔ آپ کو ایک کہانی آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، ایک قوم تھی جو اللہ کے مشیت میں جو ہے وہ دخل اندازی کرتی تھی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا کے پتہ کر۔ جبرائیل نیچے آیا، بچہ بھیڑیں چرا رہا تھا، اسے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے کہا نہ زمینوں میں ہے نہ آسمان میں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، اور میں ہوں نہیں اس کا مطلب تو ہے۔ اس کا ایک اور ورژن، یہ بھی میں نے شاید آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا لیکن بہت سرسری سا کیا تھا، اب تفصیل سے بتا۔ کالڈا قدیم یونان میں مائنز کے نیچے ایک شہر ملا ہے، اور اس شہر کی آرکیالوجی یہ کہتی ہے وہ 10,500 سال پرانا شہر ہے۔ 7,500 سال ایڈمز پیک، وہ 10,500 سال پرانا شہر ہے، اور وہاں پر کچھ چیزیں ملی ہیں جس کے بارے میں یہ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے، دیز آر دا فاسلز آف کمپیوٹر چپس، لیپ ٹاپ کے فاسلز ملے ہیں وہاں پر۔ 10,000 سال 10,500 سال پہلے who was using جو ہے وہ یہ کمپیوٹر چپس، who were using palm tops, لیپ ٹاپس، وہ اس میں ملے ہیں۔ مطلب یہ ریسرچ نے پروف کیا ہے یہ بیٹا، ابھی مطلب اس کے اوپر دیکھو نا، سائنس 100% کچھ چیزیں کہتے سینکڑوں سال لے جاتی ہے۔ اوکے، بالکل ایسے ہی ہے، کانسیپٹ کو پروو کرتے سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ڈیبیٹیبل تھنگ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ایگزسٹنس تو ہوگی نا۔ رائی سے پہاڑ بنتا ہے نا، تو رائی تو ہوگی نا، مطلب 1% جو ہے نا 0.05% کہیں کتنی کو تو ایگزسٹنس ہوگی نا۔ اب میں جس کہانی کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پچھلا کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ملا کے جوڑیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہے کیا۔ شیشے اور لوہے کی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب واپس آتے ہیں اسی کہانی کی طرف۔ ایک قوم تھی جو اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرتی تھی۔ اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرنے کی پاداش میں جب فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے پتہ کرو۔ جبرائیل نیچے آئے۔ اب میں اس کا سائنٹیفک ورژن سنا رہا ہوں آپ کو، یہ یاد رکھیے گا، I'm talking about the purely scientific perspective۔ جبرائیل نیچے آیا، ایک بچہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں وائس ڈی کوڈنگ کا ایک سافٹ ویئر آن کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے، اس نے اس کی وائس کو ریکگنائز کیا اور اس نے کہا کہ زمین کی آوازوں میں تو یہ نہیں ہے، آسمان کی آوازوں میں بھی نہیں ہے، یہ آواز یونیک ہے، یا جبرائیل تو ہے یا میں ہوں۔ اب اس کو یہاں روکیں۔ وائس ڈیکوڈنگ آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ فار سم انسٹنٹ، میں آگے دوبارہ چلاتا ہوں لیکن یہاں پہ اس پوائنٹ کو بات کر کے پھر آگے جاؤں گا۔ ایک نبی کی زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، خاص دعا، خاص فریکوینسی، خاص نوٹس میں آواز کی نوٹس ہیں۔ آج بھی اگر وہ نبی کی آواز دوبارہ ریپیٹ ہو، کیا عذاب آ جائے گا؟
क्वाइट पॉसिबल. क्वाइट पॉसिबल नहीं, 100% बेटा, क्योंकि कायनात की जो जितनी पूरे अजराम है ना, ये वॉइस रिकग्निशन से चलते हैं. अल्लाह का अमर, वो आवाज़ ऐसी नहीं होती जैसे मैं ये वोकल कोड, वो आवाज़ वो होती है जिसे हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन वो लहरें होती हैं, वो वाइब्रेशंस होती हैं. कुन की भी एक वाइब्रेशन थी. फिर कहीं किसी नबी ने दुआ की, अल्लाह बारिश दे दे, वही आवाज़ कहीं कायनात की लाइब्रेरियों से दोबारा चलती है, बारिश आ जाएगी. बारिश आ जाएगी. ठीक है, ये पूरी कायनात में इंटरफेरेंस है, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में इंटरफेरेंस है. दे वर डूइंग दैट. मैंने आपको कहा मैं तफसील से सुनाता हूँ, इसलिए दे वर एक्चुअली Okay. डूइंग दैट. अब ठीक है, सारा पॉइंट समझ में आ गया. अब फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स पे आपको लेके जाता हूँ, लेकिन जरा थोड़ा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए करूँगा जरा आपको समझ आ जाए. जब वो बच्चा नीचे, जिब्राइल नीचे आया, जिब्राइल ऊपर गया, उसने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह, ये तो इस वक्त इतने जो हैं वो कैपेबल हो गए हैं कि मशीयत इलाही की आवाज़ भी सुन लेते हैं. अब अल्लाह ने हुक्म दिया, मशीयत इलाही ने हुक्म दिया पानियों को कि इनको गर्क करो. उन्होंने लोहे और शीशे की बहुत बड़ी बड़ी गेंदें बनाई, उनके अंदर बैठ गए, पानी आया तो वो गेंदें तैरने लगे. फिर पहाड़ों को हुक्म हुआ कि इनको गर्क करो. आज फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स में वो मिला है, शीशे और लोहे की बड़ी बड़ी गेंदें हैं जो टूटी हुई हैं. सिविलाइजेशन 10,000 10,500 साल पुरानी वो सिविलाइजेशन, 7,500 साल पुरानी ये सिविलाइजेशन. हो सकता है कि इसके पीछे कोई और एक कहानी हो सकता है. मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन साइंस ये बात कहती है कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग. आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकून. हो सकता है कि पहली मर्तबा आदम की तख्लीक ना हो सकता है, मैं बार बार हो सकता है कह रहा हूं. फरिश्तों ने जब अल्लाह को ये कहा कि ये भी खून रेजी करेगा, तो फरिश्तों को किसने ख्वाब में दिया था? मैं एक इन्वेंटर हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैंने एक फार्मूला जिंदगी में पहली बार बनाया है, और मेरे कोई बाहर से कोई आने वाला गेस्ट या मेरे इर्द गिर्द को मुलाजम ये कहें कि सर ये जो आपने फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला इस तरह नुकसान करेगा, या तो साइंटिस्ट वो है. अगर मैं साइंटिस्ट हूं, मैंने पहली दफा बनाया है, तो फिर उसको कैसे पता लगा कि ये खून रेजी करेगा? फरिश्तों को किसने बताया था? हो सकता है उन्होंने पहले देखा हो कि पहले के जो हमने जो क्रिएशंस हैं आदम की, उनमें उन्होंने कुछ और किया हो. मैं आदम अलैहिस्सलाम की एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अब ये देखें कि अगर ये 7,500 साल हैं तो फिर 1,24,000 नबी का मतलब हमें पिछली सारी तहजीबों को भी देखना पड़ेगा. हमारा आदम अलैहिस्सलाम जो इस एरिया में जिसको हम मानते हैं वो सरनदीप में, ठीक है. एक आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो साउथ डिकोटा में आए. अब साउथ डिकोटा कहाँ, सरनदीप कहाँ? उनके जो लोग हैं वो भी रिसर्च की बुनियाद पर ये कहते हैं कि हमारा आदम वहाँ आया था. इनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा आदम सरनदीप में आया था. हो सकता है. फिर एक रिवायत मिलती है, हज़रत गौस आज़म शाह जिलानी की किताब है फ्यूज़ यज़दानी, उसमें आपने खुतबा देते देते एक जिक्र किया था कि मेरे पास एक शख्स आया जो छठे आदम की औलाद. अब छठा आदम, मैं आज तक इसकी तफसीर नहीं पढ़ी, लेकिन वो जुमला बिल्कुल है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है. छठा आदम. फिर एक जगह एक जिक्र मिलता है कि 14वां और आखिरी आदम जिनकी हम औलाद है. ठीक है, हो सकता है. मैं सारी बातें जितनी कर रहा हूँ मैं मफरूज़ों की बुनियाद पे कर रहा हूँ, लेकिन इसको डिनाई नहीं किया जा सकता. इसके ऊपर डिबेट है, यस नो दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली यस लगता है.